ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، سفر الخیر، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سفر المظفر کی 9 تاریخ ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہند و پاک میں خاص طور پر اور دنیا کے اکثر معاشروں میں سفر کے مہینے کو ایک العیاذ باللہ منحوس مہینہ شمار کیا جاتا ہے، یا بھاری مہینہ شمار کیا جاتا ہے، یا بلاؤں کا، آفات کا، مصائب کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ بھاری مہینہ ہے، اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں آسمان سے آفات اترتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت توہمات، بہت زیادہ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ ہے، یہ بھاری مہینہ ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے کو اپنے لیے بہت زیادہ بلاؤں کا اور مصائب کا مہینہ شمار کرتے تھے۔ تو جب سال کی گنتی کے مہینے شمار کرتے تھے تو اس میں سے سفر کو گرا دیتے تھے، ربیع الاول پہ پہنچ جاتے، محرم کے بعد ڈائریکٹ ربیع الاول پہ پہنچ جاتے، اور سفر کے مہینے کو سال کے 12 مہینوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، اس کو گرا کر ایک دم ربیع الاول شروع کر دیتے۔ قرآن کریم میں اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں ایک تو مہینوں کی گنتی خود بیان فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر،
آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم تو احکام کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، دستور ہے۔ اب اس میں مہینوں کی گنتی بتانے کی کوئی ٹننا حاجت نہیں تھی، لیکن اسی وجہ سے بتائی گئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم کرتے تھے جس کو نسی کی رسم کہا جاتا ہے۔ جو چنانچہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اللہ نے پہلے مہینوں کی گنتی بیان فرمائی کہ 12 مہینے ہیں، اربعۃ منھا حرم، 4 اشہر حرام ہیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی کی رسم، نسی اصل میں نسیان سے ہے، نسیان کے معنی بھول جانے کے۔ تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم ایک مہینہ، جب اگر کوئی ان سے بحث کرتا تھا کہ تم نے ایک مہینہ چھوڑ دیا، سفر کا مہینہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے، ربیع الاول میں پہنچ گئے، تو کہتے تھے کہ جی یہ نسی ہے، یعنی ہم یہ سفر کا مہینہ بھول گئے، اس کو شمار کرنا بھول گئے، نسیان سے نسی شمار کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، زمانے جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ ماہ سفر کو اپنے لیے منحوس یا اپنے لیے بلاؤں کا مہینہ شمار کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار اس طرح کی روایات اور باتیں اور رسومات موجود ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ محرم کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے اور سفر کے آخر تک، ان 2 مہینوں میں شادی حالوں میں عام طور پر جہنت شادی بیاہ کی تقریبات نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ شاد و نادر شادی حال بن ہوتے ہیں۔ یہ ان کا آف سیزن کہلاتا ہے کہ بھئی لوگ تقریبات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی یہ تقریبات کے مہینے نہیں ہیں، یا خوشیاں منانے کے مہینے نہیں ہیں، یا کوئی اچھا کام کرنے کے مہینے نہیں ہیں، یا اس میں کوئی خریداری کرنی نہیں چاہیے، گاڑی نہیں خریدنی چاہیے، مکان نہیں خریدنا چاہیے، تو اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینے بھاری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سب کی نفی فرمائی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سب کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ لا عدوى، عدویٰ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا، اس کو کہتے ہیں بیماری متعدی ہو گئی، بیماری ایک سے دوسرے کو لگ گئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ تعدی ہو گئی، عدویٰ۔ تو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جانوروں میں اگر بیماری لگ رہی ہے تو کہتے تھے کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، انسانوں میں لگ رہی ہے تو کہتے تھے ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی اور فرمایا کہ لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ پھر سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح فرمائی، اور صحابہ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مزید تشریح فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو پہلے کو کہاں سے لگی؟ پہلے بھی کسی ایک شخص کو تو سب سے پہلے لگی ہوگی نا، کسی ایک شخص کو سب سے پہلے لگی ہوگی، وہ اس پہلے شخص کو، اس پہلے آدمی کو بیماری کہاں سے لگ گئی؟ وہ اگر بیماری میں تعدی ہوتی ہے تو پہلے آدمی کو بیماری کہاں سے آ گئی؟ یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ اس پہلے آدمی کو بیماری جو ہے من جانب اللہ ہی ہے، اور چونکہ خیر و شر ہر چیز کا خالق اللہ جل شانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ زمانے جاہلیت میں تو بہت ہی عجیب قسم کی بدشگونیاں تھیں۔ عورتوں کے جب مخصوص ایام شروع ہوتے تھے تو بستر الگ کر لیتے تھے، کھانے کے برتن الگ کر لیتے، پانی کا گلاس الگ کر لیتے مخصوص ایام میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہیں کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔
اور عام بیماریاں جو ہوتی ہیں نزلہ زکام کھانسی بخار یہ دوسری چیزیں جو ہیں تو اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا چھوت چھات کی ان کے ہاں ایک خاص قسم کی وہ ہے کہ وہ چھوت چھات کا جو ان کا نظریہ ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کا اثر دوسرے میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شدید طور پر شدت کے ساتھ نفی فرمائی لا عدوہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیرۃ، اسلام کے اندر کوئی بدفعلی بدشگونی نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. اسلام میں کسی چیز کے اندر بھی کسی چیز سے بدفعلی لینا کہ جی وہ اگر مکان آپ کسی نئے مکان میں چلے گئے وہاں آ کر کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں ہو گئی جو پریشان کن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جگہ یا یہ مکان ہمارے لیے بھائی وہ بھاری ہو گیا ہے، یہ مکان منحوس ہے، اب اس کو تبدیل کرنا چاہیے. گھر میں جو ہے وہ شادی ہو کر بہو آئی، اچانک کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی قضا تھی، وہ وہاں اس گھر میں کسی کا انتقال لکھا ہوا تھا، 2-4 دن کے بعد کسی کا انتقال، وہ بہو کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی وجہ سے یہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، فرمایا کہ لا شؤم فی المرأۃ ولا فی الدار، نہ کسی گھر میں نحوست ہے نہ کسی عورت میں نحوست ہے، یہ تو سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، ان میں سے کسی کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی. اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، اللہ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی. اور نحوست لینا اور یہ بدفعلی لینا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی قسم قرار دیا. میں نے بھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا اضافہ ہے کیا معنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی ذات و صفات میں بھی کسی چیز میں بھی ادنا شرک نہیں کرو. شیئا تنوین کے ساتھ. عربی گرامر کا جو لوگ جانتے ہیں کہ تنوین جو ہے انتہائی قلت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی، کثرت کو بیان. یہاں قلت مراد ہے کہ کوئی ادنا سا شرک بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بدفعلی لینا کہ جی اس کی وجہ سے مجھے اس کی وجہ سے یا اس بات کی وجہ سے یا اس عورت کی وجہ سے یا اس گھر کی وجہ سے یا اس فلاں چیز کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ یہ حادثات پیش آ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا، سخت منع فرمایا. ایک آپ نے بات سنی ہوگی، لوگ اکثر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی زمانے کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانہ جی وہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے. سر ہماری گفتگو میں جب بھی 4-5 آدمی کے یہاں پہ سنو تو لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. اب حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، حضور فرما رہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ. یوزینی ابن آدم، ابن آدم انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، کس طرح تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں. اللہ جل شانہ فرمائے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، رات دن کو میں پلٹتا ہوں، رات دن کو میں پلٹتا ہوں. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ زمانہ ہے. گزر جائے گا تو ماضی ہو جائے گا، آگے آنے والا جو ہے مستقبل ہے. ابھی جو چل رہا ہے وہ حال ہے. آپ جانتے ہیں 3 قسمیں زمانے کی. یہ زمانہ ہے، جو وقت ہے یہ زمانہ ہے، اور یہ شب و روز جو ہے یہ زمانہ ہے. اللہ جل شانہ فرمانے حدیث قدسی میں کہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ،
اقلب اللیل والنہار، میں زمانہ ہوں، میں دن رات پلٹتا ہوں، زمانے کو گالی دے کر مجھے گالی دیتے ہو، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ابن آدم اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ خراب نہیں ہے، زمانے میں جو رہنے والے ہیں ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے اعمال، انسانوں کے اعمال خراب ہیں، انسانوں کے اعمال بگڑ گئے، انسانوں کے اعمال خراب ہو گئے۔ اب زمانے کو گالی دینا یا کسی چیز کو گالی دینا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا برا بھلا کہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ لا طیرۃ، اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ، میرے دوستوں بزرگوں، عجیب عجیب قسم کے لوگ جو ہے نا بدفانیاں لیتے ہیں۔ کالی بلی اگر ہاتھ سامنے سے گزر گئی کہ کہتے ہیں جی یہ راستہ کاٹ دیا، آج کے دن تو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اب بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے بائیں آنکھ، تو اب سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کوئی حادثہ ہو جائے گا، آج کوئی فوراً مولانا صاحب کو پوچھیں گے فون کر کے کہ جی بائیں آنکھ پھڑ رہی، کوئی دعا بتائیں، حادثہ ہونے والا ہے کوئی، اور وغیرہ وغیرہ۔ یقین کریں میرے پاس کئی سارے لوگ سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ جی آج یہ ہو گیا، اب آپ بتائیے کہ کیا دعا ہے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے، رجوع اللہ ہوگا، آپ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت نازل فرماتے رہیں گے، اللہ اپنی خیر و رحمت نازل فرماتے رہیں گے، کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ حادثہ اس وقت پیش آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں حادثہ کب پیش آتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم ہر بدعملی پر سزا دیتے ہیں، نہیں، ویعفو عن کثیر، ہم تو بہت ساری چیزیں معاف کرتے رہتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، پکڑتے ایسے نہیں ہیں، کبھی کبھی کوئی پکڑ، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی کسی بات پہ آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، معافی دیتے رہتے ہیں۔ ہم مانگتے بھی نہیں معافی، اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرماتے رہتے ہیں، ویعفو عن کثیر، معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدویٰ، بیماری میں کوئی تعدی نہیں ہے، بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور اسلام کے اندر کوئی بدفعلی، کوئی نحوست، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اور ایسا سمجھنا شرک ہے۔ اور پھر فرمایا ولا حامۃ، لوگ سمجھتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا حامہ کا بتا رہا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا حدیث میں بیان کیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی آسیب آ گیا، کوئی دیو پری آ گئی، کوئی بھوت آ گیا، اس طرح کے توہمات بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی مجھے کمرے میں کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی آسیب نظر آ رہا ہے، کوئی جو ہے حرکت نظر آ رہی ہے، کوئی دیو نظر آ رہا ہے، کوئی جو ہے پری بھوت نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرما رہے ہیں، لا حامۃ، اس طرح کی کوئی چیز۔ جن ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا خلقت الجن والانس، کہ میں نے جنات کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا۔ جنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری انسان اور جنات کے علاوہ اس طرح کی اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ باقی جو جاندار ہیں وہ جاندار اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بھوت پریت کا تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی، لا حامۃ۔ تین چیزیں ہو گئی، لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا حامۃ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ولا سفر، سفر کو باقاعدہ ذکر فرمایا، ولا سفر، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ماہ سفر منحوس ہے، ماہ سفر میں بلائیں ہیں، ماہ سفر میں آفات ہیں، لا سفر، سفر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر میں اس طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے، سفر میں اس طرح کی کوئی بلائیں اور آفات اور مصائب نہیں ہیں۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے حضرات تابعین، تب تابعین، سلف صالحین سب نے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر اسلامی مہینے کا نام کے ساتھ کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اس طرح سفر کے ساتھ جب صفت لگائی جاتی ہے تو صفر المظفر لگائی جاتی ہے، مظفر یا صفر الخیر۔ اسلام کے اس مہینے میں جب آگے صفت لگاتے ہیں تو یا تو الخیر لگاتے ہیں، صفر الخیر، یا مظفر لگاتے ہیں۔ مظفر ظفر سے، ظفر کے معنی کامیابی، صفر المظفر کا مطلب کہ کامیابیوں کا مہینہ، یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ ناکامیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ آفات و بلیات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یا صفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ اس میں آسمان سے بلائیں ولائیں اترنے کا کوئی مفہوم نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اب یہ بلاؤں کا مہینہ آ گیا ہے، لہذا آپ نے یہ اس طرح سے نمازیں پڑھنی ہیں، اس طرح کے اورات کرنے، اس طرح کے معمولات کرنے، تاکہ آپ کو کوئی نحوست یا کوئی آفت یا کوئی بلا نہ ٹکرانے پائے آپ سے۔ یاد رکھیے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ زمانے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، البتہ اللہ جل شانہ نے ان زمانوں میں کچھ زمانوں کو برکت والا بنایا ہے، کچھ زمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور دیگر زمانوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا بنایا ہے، جیسے رمضان المبارک کے شب و روز ہیں، زیادہ برکت والے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، زیادہ برکت والے ہیں، اس طرح جمعہ کا دن ہے، یہ خیر و برکت والا دن ہے۔ اللہ نے جو یہ ایام اور شب و روز بنائے ہیں، ان میں سے کسی دن کو بھی منحوس تو بنایا نہیں ہے، البتہ بعض ایام کو خیر و برکت کے لحاظ سے زیادہ خیر و برکت والا بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکت زیادہ رہتی ہے۔ یہ ہے اسلامی تصور، یہ ہے اسلامی نظریہ، جس کو اصل میں درست کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے سے اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ محرم الحرام میں آپ اپنی تقریبات بند کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ سفر میں اپنی تقریبات بند کر کے رکھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ مہینے کوئی برے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ایک اور بات اس سے بڑھ کر بتا دوں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضور کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال بھی اس طرح ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، حضور ام المومنین ہیں، اوالی مدینہ میں رہتی تھیں۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ آپ کو بلانی۔ حضور دلی سے تشریف لے گئے اوالی مدینہ میں، جا کے دیکھا تو بالکل جان کنی کی کیفیت تھی، چھوٹے سے بچے تھے، گود میں اٹھا لیں، گود میں اٹھایا، ابھی گود میں اٹھایا ہوا تھا، آپ ان کو چوم رہے تھے، اتنے میں انہیں سر ڈھلک دی، آپ کی گود روح نکل گئی، سر ڈھلک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، اور آنسو ٹپک کر بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ تو ایک صحابی نے حیرت سے سوال کیا کہ انت یا رسول اللہ، انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی یہ سمجھتے تھے کہ شاید رونا کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر رونا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تبکی والقلب یحزن، آنکھ رو رہی ہے، دل بھی غمزدہ ہے، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ فرمایا اللہ کی شان کہ یہ واقعہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہن ہو گیا۔ اب لوگوں میں ایک بات پھیل گئی بڑی تیزی کے ساتھ
کہ دیکھو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس انتقال کی وجہ سے سورج بھی رو پڑا کہ اس کو گرہن لگ گیا اور وہ اس کی روشنی مان پڑ گئی، وہ اس کو گرہن لگ گیا۔ وہ زمانے جاہلیت سے باتیں چلی آتی تھی، تو لہٰذا لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو سورج گرہن لگ گیا ہے یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا یخسفان، ان کو گہن نہیں لگتا، لموت احد، کسی کی وفات سے ان کو گہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کیا ہے؟ تردید ہے اس بات کی کہ کسی کی وفات کو اپنے لیے یہ نہ سمجھو، کسی کی زندگی کو اپنے لیے ایسا نہ سمجھو، یہ دنیا میں تو یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کی وجہ سے کسی بڑے واقعے کو اس سے منسوب نہیں کرو، اپنے کسی بات کو اس سے منسوب نہیں کرو، بلکہ اس کے اوپر راضی رہو کہ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو یہ جو ہمارے یہاں 3 دن سوئم کے ہوتا ہے کہ تیسرے دن سوئم ہوگا، تو 3 دن جو ہے نا کسی قسم کا گھر میں نقل و حرکت نہیں ہوتی، کوئی ایک سوگ کا سا کیفیت ہوتی، سوگ کا سا حال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نقل و حرکت کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، کہیں آنے جانے کو برا۔ جس وقت انتقال ہوا اس وقت یقیناً غم کا وقت ہے، لیکن اب اس کے بعد حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کرو، اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرو۔ اب 3 دن اس کا انتظار کرنا سوئم تک، یا پھر اس کے سوئم کے بعد جو ہے 40واں کرنا، یا پھر اس کی برسی منانا، یہ سب بدعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ہر وفات کے بعد کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز اس صاحب قبر کو قبر میں وہ اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ کر ایصال ثواب کریں، یا وہ صدقات مالیہ ہیں جو ہم پڑھ کر دے کر ان کا ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کو دین اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنتوں کے مطابق بنا دیں، اور ہمارے اندر سے ان تمام بدعقیدیوں کو اور توہمات کو دور فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد علی ما رحمتنا ولک الحمد علی ما سترتنا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ معافی عطا فرما دیجئے، اے اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے، اللہ سب گناہوں کی کامل بخشش عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیجیے، صراط مستقیم کی کامل ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہم اہدنا واہد بنا ویسر الہدی لنا یا ارحم الراحمین، اے اللہ یا ارحم الراحمین عافیت عطا فرما دیجیے، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے رزق نئے مواقع، ذرائع، وسائل، اسباب غیب سے پیدا فرما، اے اللہ مہنگائی کے اس طوفان میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما، آمدنیوں میں اضافہ فرما، خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ سب پر آسانیوں کا معاملہ فرما، اے ارحم الراحمین رب کریم اپنے فضل و کرم سے حاضرین میں ہمارے بیوی بچوں میں جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل و مستمر عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا